السلام علیکم۔ کون کون سے سجادہ نشین اور چودھری انگریزوں کے مخبر تھے؟ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک پروفیسر ڈاکٹر تراب الحسن صاحب نے ایک تھیس لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، جس کا عنوان ہے پنجاب اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں انہوں نے جنگ آزادی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے، جس کے مطابق اس جنگ میں 3 خاندانوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کے خلاف انگریز کی مدد کی، مجاہدین کو گرفتار کروایا اور قتل کیا اور کروایا۔ ان کو انگریز نے بڑی بڑی جاگیریں، مال و دولت اور خطابات سے نوازا۔ ان کے لیے انگریز سرکار نے وظائف جاری کیے۔ اس تھیس کے مطابق تمام خاندان وہ ہیں جو انگریز کے وفادار تھے اور اس وفاداری کے بدلے انگریز کی نوازشات سے فیض یاب ہوئے۔ یہ خاندان آج بھی جاگیردار ہیں اور آج بھی اپنے انگریز آقا کے جانے کے بعد ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ گریفن پنجاب چیف لاہور 1909 کے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے عوض 300 روپے خلعت اور سند عطا کی تھی۔ پروسیڈنگ آف دا پنجاب پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ نمبر 47 جون 1858 کے مطابق دربار حضرات بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے اجداد نے مجاہدین آزادی کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا۔ انہیں ایک رسالہ کے لیے 20 آدمی اور گھوڑے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ 25 آدمی لے کر خود بھی جنگ میں شامل ہوئے۔ انگریزوں کے سامان کی حفاظت پر مامور رہے۔ ان کی خدمات کے عوض انہیں 3000 روپے کا تحفہ دیا گیا۔ دربار کے لیے 1750 روپے کی ایک قیمتی جاگیر اور ایک باغ دیا گیا، جس کی اس وقت سالانہ آمدن 150 روپے تھی۔ جو حوالہ وزیر اعظم گیلانی کا ہے، وہی اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان کے اجداد چودھری شیر خان کا ہے۔ ان کی مقبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ انعام کے طور پر چودھری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دیا گیا، اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لے لیا گیا تو انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت اور 500 روپے خلعت دی گئی۔ گوجرانوالہ اگست 1935-36 گورنمنٹ آف پنجاب کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے بخت چٹھا نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ وہ اس وقت جنرل نیکولسن کی فوج میں تھے۔ قصور کے خیر الدین خان، جو خورشید قصوری کے خاندان میں سے تھے، نے انگریزوں کے لیے 100 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور خود بھتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ انگریزوں نے اسے 2500 روپے سالانہ کی جاگیر اور 1000 روپے سالانہ پینشن دی۔ احمد خان کھرل کی مقبولیت بڑھی تو انگریزوں کو ڈر پیدا ہوا کہ ان کے مقامی سپاہی جلد یا بددیر احمد یا 10 جون 1857 کو ملتان کھرل سے جا ملے گی۔ اسی لیے 59 کو بغاوت کے شبے میں نہتہ چھاونی میں پلاٹون نمبر کیا گیا اور پلاٹون کمانڈر کو معدد سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ آخر جون میں بقیہ نہتے پلاٹون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فارغ کیا جائے گا اور تغییر کر دیا جائے گا۔ سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ تقریباً 1200 سپاہیوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاونی کے درمیان پل شوالا پر دربار بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور 300 کے قریب نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ شاہ محمود قریشی ہمارے موجودہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے لقب دادا تھے۔ ان کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا۔ کچھ باغی دریائے چناب کے کنارے شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ انہوں نے دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین محمود مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور ان کا قتل عام کیا۔
مجاہدین نے اس قتل عام سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے اور کچھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پار پہنچ جانے والوں کو سید سلطان کتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیروں والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیروں والا کے سابق MNA دیوان عاشق علی بخاری انہی کے آل میں سے ہیں۔ مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کورنگا کی طرف نکل گئی، جسے پیر محل چاہ آف حویلی کورنگا نے اپنے مریدوں اور ننگریال براج سرگانہ ترگز سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کر دیا۔ مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پردادا کا سگا بھائی تھا۔ اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر 20 روپے نقد اور 1 مربع اراضی عطا کی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 1857 کی جنگ آزادی کچلنے میں انگریزوں کی مدد کے عوض مبلغ 3 نقد جاگیر، سالانہ معاوضہ مبلغ 1780 روپے 8 چاہت، جس کی سالانہ آمدنی 550 روپے تھی، دی گئی۔